پلیز میری مدد کرو ورنہ وہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ دانیہ ہانپتے ہوئے اجلال پاشا کی طرف بڑھی، جو اس وقت سڑک کے کنارے کھڑا اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہا تھا، جو گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے دوسری گاڑی کا بندوبست کرنے گیا تھا۔ دانیہ کالج سے گھر جا رہی تھی جب اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی تھی، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے وہ اپنی جان کی امان مانگ رہی ہے اور مدد طلب کر رہی ہے، وہ اس کا مسیحا ہے یا پھر کوئی اور بڑی آزمائش اس کی منتظر ہے۔ دانیہ نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا ہوا تھا، جہاں بھاگتے ہوئے سے شدید درد ہو رہا تھا اور اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ اجلال پاشا نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی سے نظر ہٹا کر سامنے سے آتی اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک انتہائی پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہی تھی جسے وہ پچھلے 3 سالوں سے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، اور آج وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ اجلال نے انتہائی اطمینان سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور پانی کی ایک ٹھنڈی بوتل نکال کر دانیہ کی طرف بڑھائی اور نرم لہجے میں بولا کہ سنبھالو خود کو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ دانیہ نے کپکپاتے ہوئے وہ بوتل تھامی اور ایک ہی سانس میں آدھی سے زیادہ خالی کر دی، مگر خوف اور تھکن کے مارے اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں اور وہ لڑکھڑا کے نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ اجلال نے آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی اسے تھام لیا گیا تھا۔ دانیہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ اجلال نے اس کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھا اور پھر جیب سے اپنا فون نکال کر ایک نمبر ملایا اور دوسری طرف کال اٹھاتے ہی انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں حکم دیا کہ آفاق فوراً نکاح خواہ کا انتظام کرو، دلہن مل گئی ہے۔ دانیہ ایک انتہائی معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جس کی کل کائنات اس کے والدین تھے۔ اس کے والد ایک نہایت ایماندار اور اصول پسند سرکاری افسر تھے، جنہوں نے ساری زندگی رزق حلال کمایا تھا اور کبھی حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، مگر شاید دنیا کو ان کی یہ شرافت اور ایمانداری ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ 3 سال پہلے ان کی اسی ایمانداری نے انہیں ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا، جب ان کے محکمے میں ان پر کرپشن کا ایک بہت بڑا اور گھناؤنا الزام لگایا گیا تھا۔ وہ ایک حساس طبیعت کے مالک انسان تھے اور جھوٹے الزام اور بدنامی کے صدمہ برداشت نہ کر سکے اور دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے اچانک انتقال نے دانیہ اور اس کی بیمار ماں کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ رشتہ دار جو ان کے اچھے وقتوں میں ان کے گھر کے چکر کاٹتے نہیں تھکتے تھے، انہوں نے برے وقت میں ایسے آنکھیں پھیری جیسے وہ انہیں جانتے تک نہ ہو اور ان کا کبھی کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ دانیہ اور اس کی ماں کو سرکاری گھر خالی کرنا پڑا اور وہ دونوں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی جہاں زندگی کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی۔ مگر دانیہ نے ہمت نہیں ہاری، اس نے حالات سے سمجھوتہ کرنے کے بجائے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنی اور اپنی ماں کی کفالت کے لیے مختلف گھروں میں جا کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اپنے کالج کی پڑھائی بھی جاری رکھی تاکہ وہ اپنے باپ کا خواب پورا کر سکے۔ دنیا کی تلخیوں اور لوگوں کے رویوں نے دانیہ کو عمر سے پہلے ہی بڑا اور سمجھدار کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ پر لگائے گئے الزامات سراسر جھوٹ اور بہتان تھے، مگر اس کے پاس اپنی بات اور اپنے باپ کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی رہتی تھی اور دانیہ سے کہتی تھی کہ دانیہ بیٹا، ان کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا ہے، اب اس ظالم معاشرے میں تیرا کیا بنے گا، یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ دانیہ اپنی ماں کے آنسو صاف کرتی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی، ماں پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ سب ٹھیک کرے گا، میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گی اور ایک دن اپنے باپ کے نام پر لگا یہ بدنامی کا داغ ضرور صاف کروں گی اور دنیا کو بتاؤں گی کہ میرے بابا کتنے عظیم انسان تھے۔ وہ روز ایک نئی امید اور عزم کے ساتھ گھر سے نکلتی تھی، پر اسے کیا معلوم تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کیسی قیامت لے کر آنے والا ہے۔ اس دن بھی وہ معمول کے مطابق کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک ایک کالی رنگ کی بڑی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش آدمیوں نے اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ دانیہ نے بہت مزاحمت کی، چیخی چلائی، مگر سنسان سڑک ہونے کی وجہ سے اس کی آواز کسی تک نہ پہنچی۔ گاڑی تیزی سے دوڑنے لگی۔ دانیہ نے خود کو بچانے کے لیے ان گنڈوں کے ہاتھوں پر کاٹا اور جب گاڑی ایک سگنل پر ذرا سی دھیمی ہوئی تو اس نے اپنی پوری جان لگا کر دروازہ کھولا اور چلتی گاڑی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اسے کئی جگہ چوٹیں آئیں، مگر وہ رکی نہیں بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے بے تحاشا بھاگنے لگی، اور تبھی اس کا سامنا اجلال شاہ سے ہوا تھا۔ جب دانیہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک انتہائی عالی شان اور پرتعیش کمرے میں پایا۔ وہ ایک مخمل کے نرم و گداز بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور کمرے میں پھولوں کی ہلکی ہلکی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا سر شدت سے درد کر رہا تھا اور وہ گھبرا کر جھٹکے سے اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے رکھے ہوئے مخملی صوفے پر وہی شخص نہایت پرسکون اور اطمینان سے بیٹھا تھا۔
جس سے اس نے سڑک پر مدد مانگی تھی۔ وہ شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون اجلال پاشا تھا، جس کی دولت اور طاقت کے قصے پورے شہر میں مشہور تھے۔ اجلال نے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کی اور انتہائی سکون سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ تم کافی دیر سے بے ہوش تھی۔ دانیہ نے گھبرا کر اپنی شال درست کی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ میں یہاں کیسے آئی اور یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے فوراً اپنے گھر جانا ہے۔ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ میرے بغیر بہت پریشان ہوں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اجلال اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دانیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے بیڈ کے ساتھ رکھی میز سے ایک فائل اٹھا کر دانیہ کی طرف بڑھائی اور انتہائی پرسکون اور سپاٹ لہجے میں کہا، مبارک ہو مسز اجلال پاشا، تم اب میری قانونی بیوی ہو اور یہ حویلی اب تمہارا گھر ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دانیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ فوراً سے فائل پکڑی اور اسے کھول کر دیکھا تو وہ دراصل ایک نکاح نامہ تھا جس پر اس کے انگوٹھے کے نشان تھے اور اجلال کے دستخط موجود تھے۔ وہ بے ساختہ چیخ پڑی اور فائل کو زمین پر پھینکتے ہوئے بولی، یہ کیا مذاق ہے؟ تم کون ہو اور تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں۔ میں نے تم سے مدد مانگی تھی اور تم نے میری مجبوری کا ایسا گھٹیا فائدہ اٹھایا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اجلال کے چہرے پر کوئی غصہ یا تاثر نہیں آیا۔ اس نے ٹھنڈی اور کاٹدار آواز میں کہا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے دانیہ۔ جب تم بے ہوش تھی تو میں نے قاضی کو بلا کر تم سے نکاح کر لیا اور اب تم میری قانونی بیوی ہو اور میری قید میں ہو۔ تم یہاں سے میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔ دانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم نے میری بے بسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تم ایک انسان نہیں بلکہ ایک درندے ہو۔ تم نے ہی مجھے ان گنڈوں سے اغوا کروایا ہوگا تاکہ مجھ سے زبردستی نکاح کر سکو۔ مجھے جانے دو یہاں سے، میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ یہ سراسر دھوکہ اور ظلم ہے۔ اجلال خاموشی سے اس کی ساری کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا اور اس نے دانیہ کو ذرا بھی نہیں روکا۔ جب دانیہ رو رو کر نڈھال ہوئی تو وہ بولا، تم جو مرضی سمجھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ رہی بات تمہاری بیمار ماں کی، تو وہ بالکل محفوظ ہیں اور میں نے انہیں شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے ہاسپٹل میں شفٹ کروا دیا ہے تاکہ ان کا بہترین علاج ہو سکے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں نرسز اور عملہ موجود ہیں۔ عالیہ کو اپنی ماں کا سن کر شدید دھچکا لگا اور ان کی فکر اسے اندر سے کھائے جا رہی تھی۔ وہ اجلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی، پلیز مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے کم از کم ایک بار اپنی ماں سے تو ملنے دیا جائے۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، میری ماں میرے بغیر مر جائیں گی، انہیں میری عادت ہے، وہ مجھے نہ پا کر پریشان ہو گئی ہوں گی۔ میں تم سے کوئی اور ضد نہیں کروں گی، بس مجھے میری ماں سے ملوا دو۔ اجلال نے کچھ دیر اس کے آنسوں سے بھیگے معصوم چہرے کو دیکھا جس میں بے پناہ درد تھا اور پھر نرمی سے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اپنا منہ دھو لو اور تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہاں جا کر تم کوئی تماشا نہیں کرو گی اور اپنی ماں کو یہ احساس نہیں ہونے دو گی کہ تم یہاں زبردستی ہو یا ہم نے جلد بازی میں نکاح کیا ہے، ورنہ میں تمہیں دوبارہ کبھی ان سے ملنے نہیں دوں گا، اور یہ میری آخری وارننگ ہے۔ دانیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی شرط مانتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر جب دانیہ اپنی ماں کے پرائیویٹ وارڈ میں داخل ہوئی تو اس کی ماں ایک آرام دہ بیڈ پر لیٹی تھی اور ان کے چہرے پر کافی سکون تھا جو دانیہ نے طویل عرصے بعد دیکھا تھا۔ ماں نے دانیہ کو دیکھتے ہی خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، دانیہ بیٹا، یہ اجلال تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ بن کر آیا ہے، اس نے میرے تمام اخراجات اٹھائے ہیں، یہ بہت اچھا اور نیک لڑکا ہے، اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم دونوں نے سادگی سے نکاح کر لیا ہے۔ دانیہ بیٹا، اگر تم مجھے اپنی پسند میں شامل کر لیتی تو میں ویسے ہی اس رشتے کے لیے مان جاتی، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ تم اب ایک محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ میرا جو سب سے بڑا خوف تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ دانیہ اندر سے کٹ کر رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر بتائے کہ یہ فرشتہ نہیں شیطان ہے، اس نے میری آزادی چھین لی ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ وہ اپنی ماں کو اصل حقیقت بتا کر ان کی طبیعت مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ڈاکٹروں نے انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے سے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ مسکرانے کی جھوٹی اداکاری کرتی رہی، لیکن دل ہی دل میں وہ اجلال سے شدید نفرت کرنے لگی تھی کہ اس شخص نے اس کی ماں کی بیماری اور ان کی مجبوری کا کیسا گھنونا سودا کیا ہے اور اس کی ماں کو اپنے جھوٹے خلوص کے جال میں پھنسا لیا ہے۔
وقت گزرنے لگا اور دانیہ اجلال کی اس عالی شان حویلی میں ایک قیدی ملکہ کی طرح رہنے لگی۔ اجلال نے اس پر گھر کے اندر کوئی خاص پابندی نہیں لگائی تھی، سوائے اس کے کہ وہ حویلی سے باہر اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ حویلی کے تمام نوکر اس کی بہت عزت کرتے اور اس کے ایک اشارے پر دوڑے چلے آتے تھے۔ اجلال کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی نرم اور محتاط تھا۔ وہ کبھی دانیہ کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں آتا تھا اور اس نے دانیہ کو مکمل نجی جگہ دے رکھی تھی۔ وہ صبح سویرے کام پر چلا جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا۔ جب بھی وہ گھر ہوتا تو وہ دانیہ کی ہر چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتا۔ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ دانیہ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے وہ اکثر واپسی پر اس کے لیے نئی اور مشہور کتابیں لا کر دیتا۔ اس کے کمرے کو روزانہ دانیہ کے پسندیدہ تازہ پھولوں سے سجایا جاتا۔ دانیہ اکثر شدید الجھن کا شکار رہتی تھی کہ وہ راتوں کو جاگ کر سوچتی کہ جو شخص اسے زبردستی اس حویلی میں لایا ہے، جس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے زبردستی نکاح کیا ہے، وہ اس قدر مہربان اور خیال رکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھتی تھی کہ اجلال راتوں کو دیر تک جاگ کر لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور گہری تھکن ہوتی ہے۔ بعض اوقات دانیہ کو لگتا کہ اجلال کے دل میں اس کے لیے کوئی بری نیت نہیں ہے، بلکہ ایک خاموش سی محبت ہے جو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا۔ مگر ایسا ہی تھا تو پھر اس نے یہ رشتہ اس طرح سے کیوں استوار کیا تھا، جس کو قبول کرتے ہوئے دل ڈرتا تھا۔ ایک دن دانیہ اپنے ذہن کی الجھنوں اور تنہائی سے بچنے کے لیے حویلی کے وسیع اور عریض باغ میں چلی گئی۔ اسے پودوں اور پھولوں سے بہت لگاؤ تھا۔ مالی ایک طرف کیاریاں صاف کر رہا تھا۔ دانیہ نے اس سے بڑی کینچی لی اور خود گلاب کے پودوں کی تراش خراش کرنے لگی۔ وہ تازہ کھلے ہوئے سرخ گلابوں کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے اپنی تمام پریشانیاں اور قید بھول گئی تھی۔ وہ ایک پودے کی ٹہنی کاٹ رہی تھی کہ اچانک اس کا دھیان بھٹک گیا اور وہ تیز دھار کینچی پھسل کر اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زور سے لگی۔ ایک بہت گہرا کٹ لگا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ دانیہ کے منہ سے درد کی شدت سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے اپنا زخمی ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دبا لیا، مگر خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالکل اسی وقت اجلال کی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ اجلال نے دور سے ہی دانیہ کو باغ میں کھڑے دیکھا، جس کا لباس خون سے داغدار ہو رہا تھا اور وہ تکلیف سے جھکی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی مکمل طور پر رکنے سے پہلے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا دانیہ کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر ایسا شدید خوف اور گھبراہٹ تھی جو دانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے دانیہ کا خون سے لت پت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور تقریباً چلاتے ہوئے بولا، یہ کیا کیا تم نے؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ تمہیں اپنا خیال رکھنے نہیں آتا؟ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اجلال کی بلند آواز میں غصہ کم اور دانیہ کے لیے درد و تڑپ زیادہ تھی۔ وہ دانیہ کو اپنی گود میں اٹھا کر حویلی کے اندر لے آیا اور اسے نرم صوفے پر بٹھا کر ملازموں کو فوراً فرسٹ ایڈ باکس لانے کا حکم دیا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے دانیہ کے زخم کو روئی سے صاف کرنے لگا اور وہ بار بار دانیہ کے چہرے کو دیکھتا کہ کہیں اسے زیادہ درد تو نہیں ہو رہا۔ وہ زخم پر دوا لگاتا اور ساتھ ساتھ ہلکی پھونکیں مارتا جا رہا تھا تاکہ اسے جلن کم ہو۔ دانیہ مکمل خاموشی سے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے لیے بے پناہ فکر اور چھپی ہوئی محبت بالکل عیاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اجلال نے انتہائی احتیاط سے پٹی باندھی اور پھر دانیہ کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھ کر کہا، آئندہ تمہیں باغ میں اس طرح کے خطرناک کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مالک اس مرض کی دوائیں ہیں۔ اگر آج تمہیں کچھ زیادہ نقصان پہنچ جاتا تو میری جان نکل گئی تھی۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر دانیہ کو اس پل شدت سے احساس ہو کہ یہ شخص جو بظاہر اس کا اغوا کار ہے، وہ کسی صورت بھی ایک ظالم، درندہ یا برا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے مضبوط اور کھردرے سینے میں ایک بہت نرم دل دھڑکتا ہے جو صرف دانیہ کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اس کے لہجے کی سچائی نے دانیہ کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک انکہی سی انسانیت پروان چڑھنے لگی تھی اور دانیہ کے دل میں اجلال کے لیے جمی ہوئی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ جب دانیہ کی ایک دور کی پھپھو کی حویلی میں انٹری ہوئی، وہ نہ جانے کیسے اور کس ذریعے سے اجلال پاشا کی اس خفیہ حویلی کا پتہ ڈھونڈ کر وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ بظاہر دانیہ کی بہت بڑی ہمدرد اور خیرخواہ بن کر آئی تھی۔ ان کا حسد اور بھائی کی جائیداد کا لالچ انہیں یہاں کھینچ لایا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ کر خوب مگرمچھ کے آنسو روئیں۔ اجلال اس وقت کسی اہم میٹنگ کے سلسلے میں گھر پر نہیں تھا۔ نوکروں نے انہیں عزت سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور چائے پانی کا انتظام کیا۔ پھپھو نے موقع پا کر دانیہ کو اکیلے میں اپنے پاس بٹھایا اور اس کے ذہن میں شک کا زہر اگلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دانیہ کا ہاتھ پکڑ کر انتہائی دکھی اور رازدارانہ لہجے میں کہا، میری معصوم بچی، تم کس ظالم کے چنگل میں آ کر پھنس گئی ہو؟ تم بالکل نہیں جانتی کہ یہ اجلال پاشا اصل میں کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے اور خطرناک مافیا کا ڈان ہے اور اس کا سارا بزنس اور کاروبار کالا ہے۔ وہ 2 نمبر طریقے سے کماتا ہے اور لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔
دانیہ نے شدید حیرت اور صدمے سے پھوپھو کو دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھوپھو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، اس نے تم سے شادی کسی محبت کی وجہ سے نہیں کی ہے دانیہ۔ تم بہت بھولی ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے باپ کی کچھ پرانی اور بہت قیمتی زمینیں ہیں جو شہر کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہیں اور اب قانونی طور پر تمہارے نام ہیں۔ وہ اصل میں ان کروڑوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے یہ سارا کھیل صرف ان زمینوں کے لیے رچایا ہے۔ ایک دن وہ تم سے وہ تمام زمینیں ہتھیا کر تمہیں جان سے مار دے گا۔ وہ بہت چالاک اور خطرناک انسان ہے۔ تم اس کے بچھائے ہوئے جال کو نہیں سمجھ پا رہی۔ یہ جو اس کا پیار اور محبت ہے، یہ سب دکھاوا ہے۔ دانیہ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو اور اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اس نے دفاعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں پھوپھو، اجلال ایسا گھٹیا انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ تو میرا اور میری بیمار ماں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ اس نے میری ماں کے علاج پر لاکھوں روپے لگائے ہیں اور مجھ پر کبھی کوئی زبردستی نہیں کی۔ وہ مجھ سے مخلص ہیں۔ پھوپھو نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تم ابھی بہت ناسمجھ ہو دانیہ۔ یہ سب اس کا بچھایا ہوا جال ہے۔ ایسے مافیا والے کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ یہ سانپ ہیں جو دودھ پلانے والے کو ہی ڈستے ہیں۔ ان کی باتوں نے دانیہ کے کچے ذہن کو بری طرح متاثر کیا اور وہ پھر سے وسوسوں کے جال میں گھر گئی۔ پھوپھو کے جانے کے بعد دانیہ کے ذہن میں شکوک و شبہات کے خوفناک اور زہریلے بیج بوئے جا چکے تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے تیزی سے تناور درخت بن رہے تھے۔ وہ سارے دن اپنے کمرے میں بے چین ہو کر ٹہلتی رہی۔ اس کے دماغ میں پھوپھو کی باتیں گونجتی رہیں۔ اسے اجلال کی وہ ساری مہربانیاں اور اس کی نرمی اور وہ زخم پر پٹی باندھنے والا خلوص ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب لگنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک پنجرے میں قید ہے جسے سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ رات کو جب اجلال گھر آئے تو وہ کام کے بوجھ سے کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے اور کوٹ کندھے پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ معمول کے مطابق سیدھا دانیہ کے کمرے میں آیا اور اسے اس قدر پریشان اور روتا ہوا دیکھ کر فوراً اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ اس نے دانیہ کا ہاتھ پکڑنا چاہا اور انتہائی فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے دانیہ؟ تم اتنی گمسم کیوں ہو اور تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ کیا ہاتھ کے زخم میں درد ہو رہا ہے؟ دانیہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا جیسے اس نے کسی انگارے کو چھو لیا ہو اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسے نفرت بھری اور اجنبی نظروں سے گھورا اور پھر ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو سارا دن اس کے اندر لاوا بن کر پک رہا تھا، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی اور تمہارا میرے باپ سے کیا تعلق تھا؟ مجھے آج سچ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی میرے باپ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے مجھے اغوا کر کے یہاں لائے ہو اور مجھ سے محبت کا یہ گھٹیا ڈرامہ کر رہے ہو تاکہ ان جائیدادوں کو ہڑپ کر سکو جو میرے نام ہیں؟ اجلال کا مسکراتا ہوا اور فکر مند چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری اور غصہ چھا گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور دانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت اور حتمی لہجے میں بولا، یہ بکواس تمہیں کس نے بتائی ہے اور تم یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ دانیہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ دانیہ نے روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، مجھ پر غصہ مت کرو اور بات کو گھمانے کی کوشش مت کرو، بس مجھے میرے سوال کا سیدھا جواب دو۔ کیا تم واقعی ایک کالی دنیا کے مافیا ڈان ہو اور تم نے مجھ سے صرف اپنے گھٹیا مطلب کے لیے نکاح کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اجلال نے ایک گہری سانس لی اور اپنے شدید غصے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور کہا، دانیہ مجھ پر بھروسہ رکھو، میں وقت آنے پر تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی تم ان فضول باتوں میں نہ پڑو۔ جس نے تمہارے دماغ میں یہ گندا کچرا ڈالا ہے اس سے دور رہو، وہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا مقصد وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ دانیہ نے تڑپ کر اور سسکی لیتے ہوئے کہا، میں کیسے تم پر بھروسہ کروں؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ تم ایک دھوکے باز ہو۔ تم نے مجھے اغوا کیا، قید کیا اور اب میری جائیداد چھیننا چاہتے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ اجلال نے مایوسی اور دکھ سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ٹوٹا ہوا تھا جو دانیہ پڑھ نہیں پائی۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر وہ مڑا۔ اس نے صرف اتنا کہا، میری کوئی بھی بات یا صفائی تمہیں اب یقین نہیں دلائے گی جب تک تم خود اپنے دل سے مجھ پر اعتبار نہیں کرو گی۔ میں تمہیں وقت دیتا ہوں کہ تم خود فیصلہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ بھاری قدموں سے کمرے سے نکل گیا اور دانیہ وہیں فرش پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اب مکمل یقین ہو گیا تھا کہ پھوپھو بالکل صحیح کہتی تھی اور اجلال واقعی اس سے کچھ بہت بڑا اور بھیانک سچ چھپا رہا ہے۔ ابھی اس لڑائی کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ شہر میں اچانک ایک زلزلہ سا آ گیا۔ ہر ٹی وی چینل اور اخبار کی سرخیوں میں اجلال پاشا کا نام گردش کرنے لگا۔ بریکنگ نیوز چلنے لگی کہ اجلال پاشا کے تمام کاروبار پر حکومت نے چھاپا مارا ہے اور اس کے خلاف کرپشن، منی لانڈرنگ اور غیر قانونی زمینوں پر قبضے کے ٹھوس ثبوت ملے ہیں۔ پولیس نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں اور اجلال پاشا فرار ہو گیا ہے۔ دانیہ اپنے کمرے میں ٹی وی اسکرین پر یہ خبریں دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا کہ اس کا بدترین خواب سچ ہو گیا ہے۔
وہ بے حد ڈر گئی کہ اب اس کا کیا بنے گا، اور بجلی کڑک رہی تھی۔ اجلال چھپتا چھپاتا پچھلے دروازے سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے کپڑے میلے اور بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر کئی دن کی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا دانیہ کے پاس آیا۔ دانیہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اجلال نے اپنی جیب سے ایک بھاری لفافہ نکالا اور دانیہ کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے تیزی سے کہا، یہ سنبھال لو دانیہ، تمہاری اور تمہاری ماں کی حفاظت کے لیے ہیں، اور میری ایک بات غور سے سنو، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مجھے کچھ عرصے کے لیے غائب ہونا پڑے گا، تم فوراً یہ حویلی چھوڑ کر اپنی ماں کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر چلی جانا اور مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ یہ کہہ کر مڑا ہی تھا کہ دانیہ نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تم واقعی مجرم ہو؟ اجلال نے مڑ کر ایک نظر اس معصوم چہرے کو دیکھا جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اپنا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، اور پھر وہ اندھیرے میں ایسے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اجلال کے جانے کے اگلے ہی دن پولیس نے حویلی کو سیل کر دیا اور دانیہ کو اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے نکلنا پڑا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک بار پھر سڑک پر آ گئی اور وہیں جہاں پہلے رہتی تھی ایک چھوٹے سے فلیٹ میں منتقل ہونا پڑا، جہاں کی دیواریں سیم زدہ تھیں اور چھت ٹپکتی تھی۔ پھوپھو اور محلے والے دانیہ کو دیکھ کر تانے دینے لگے۔ پھوپھو نے تو جینا حرام کر دیا۔ وہ ہر آنے جانے والے سے کہتی، دیکھا ہم تو کہتے تھے کہ وہ ایک دھوکے باز اور فریبی انسان ہے، اس نے اپنے مطلب کے لیے اس یتیم لڑکی سے شادی کی، اور جب برا وقت آیا تو اسے سڑک پر رلنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ دانیہ کی ماں ان حالات اور صدمے سے دوبارہ بیمار رہنے لگی۔ دانیہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسے اجلال پر شدید غصہ بھی تھا کہ اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ گیا، مگر ساتھ ہی اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کہ اجلال ایک برا انسان ہے۔ وہ راتوں کو اکیلے میں بیٹھ کر اس وقت کو یاد کرتی۔ کیا اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی وہ سچائی اور فکر جھوٹی نہیں ہو سکتی تھی؟ کوئی بھی انسان اتنی اچھی اداکاری نہیں کر سکتا کہ اس کی خاموشی بھی بولنے لگے۔ دانیہ کا دل اور دماغ دو الگ سمتوں میں سفر کر رہے تھے۔ دماغ کہتا تھا کہ وہ مجرم ہے، مگر دل گواہی دیتا تھا کہ وہ مجبور ہے۔ دانیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دوبارہ ایک اسکول میں نوکری شروع کی اور اپنی ماں کا علاج کروانے لگی۔ وہ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی مگر خاموش رہتی اور اپنے آنسو اندر ہی اندر پی جاتی۔ راتوں کو وہ تنہائی میں روتی اور اجلال کو یاد کرتی۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اجلال سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ اس کے سخت کھول کے اندر چھپے نرم اور شفیق انسان کو صرف دانیہ نے ہی دیکھا تھا۔ وہ روز اللہ سے رو رو کر دعا کرتی کہ یا اللہ، اگر اجلال سچا ہے تو اس کی حفاظت کرنا اور اس کی سچائی دنیا کے سامنے لانا، اور اگر وہ واقعی دھوکے باز ہے تو مجھے اسے بھولنے کا صبر دے دینا۔ اسی طرح 2 سال کا لمبا اور صبر آزما عرصہ گزر گیا۔ اجلال کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ اس کا کوئی فون آیا اور نہ ہی اس کا کوئی پیغام۔ دانیہ کی زندگی ایک روبوٹ کی طرح گزر رہی تھی۔ صبح اسکول جانا، شام کو ماں کی خدمت کرنا اور رات کو اجلال کی یادوں میں گھلتے رہنا۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ وہی پرانی تاریخ دہرائی گئی۔ وہی کالی گاڑی اور وہی نقاب پوش گنڈے دوبارہ اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ دانیہ کی جان نکل گئی۔ اسے لگا کہ آج وہ نہیں بچ پائے گی اور اس بار کوئی اجلال اسے بچانے نہیں آئے گا۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک سائرن کی آوازیں گونجنے لگی اور وہاں پولیس کی کئی گاڑیاں آ گئی۔ پولیس نے مستعدی سے کارروائی کرتے ہوئے ان گنڈوں کو گھیرے میں لے لیا اور گرفتار کر لیا۔ دانیہ حیرت زدہ سڑک کے کنارے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ ایک سینئر پولیس افسر نے اس کے پاس آ کر سلوٹ کیا اور نہایت ادب سے کہا، مسز اجلال پاشا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی سیکیورٹی ہمارے ذمہ ہے۔ ہمیں اجلال صاحب نے سختی سے حکم دیا تھا کہ آپ پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ ہم پچھلے 2 سال سے سائے کی طرح آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دانیہ حیرت سے بت بنی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجلال غائب رہ کر بھی اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اگلے دن دانیہ کے گھر ایک نامور اور شہر کا سب سے مہنگا وکیل آیا۔ اس نے دانیہ کو کچھ پرانی اور بوسیدہ دستاویزات دکھائیں۔ یہ وہی لفافہ تھا جو اجلال جاتے ہوئے اسے دے گیا تھا اور دانیہ نے غصے میں اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وکیل نے بتایا، میڈم، یہ کاغذات ثبوت ہیں کہ اجلال پاشا نے بھاگنے سے پہلے اپنی تمام جائز اور قانونی جائیداد، فیکٹریاں اور بینک بیلنس آپ کے نام کر دیا تھا تاکہ اس کے جانے کے بعد آپ کو کسی قسم کی مالی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ اپنی ماں کا علاج بہترین طریقے سے کروا سکیں۔ وکیل نے مزید بتایا کہ اجلال صاحب نے اپنی جان پر کھیل کر یہ سب کیا تھا اور انہوں نے آپ کے والد کی زمینوں کا تنازع بھی حل کروا دیا تھا اور وہ زمینیں بھی اب قانونی طور پر آپ کی ملکیت ہیں۔ دانیہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ شدت ندامت سے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اجلال مجرم نہیں بلکہ اس کا اور اس کے خاندان کا سب سے بڑا محافظ تھا، جس نے اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر اسے سب کچھ دیا تھا۔ لیکن وہ خود کہاں تھا
اور کس حال میں تھا، یہ سوچ کر دانیہ کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ دانیہ ہر پل دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید اب اجلال آئے۔ اس نے اخبارات میں اشتہارات دیے لیکن اجلال کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ دانیہ کا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور لوٹ کر ضرور آئے گا۔ ایک شام شدید بارش ہو رہی تھی۔ سردی کی لہر نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دانیہ اپنے فلیٹ کی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑی بارش کی پانی کو اپنے آنسوں میں چھپا رہی تھی کہ اچانک اس کے دروازے پر ایک ہلکی اور کمزور سی دستک ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے کنڈی کھولی اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جو بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر کئی زخموں کے نشان تھے اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک وہی پرانی تھی۔ وہ اجلال پاشا تھا جو اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا تھا۔ دانیہ اسے دیکھتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جیسے برسوں کا روکا ہوا ڈیم ٹوٹ گیا ہو۔ اجلال نے اسے اپنے مضبوط پرسکون حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اسے خود میں بھیج لیا۔ دونوں کچھ دیر تک بنا کچھ بولے بارش کے شور میں ایک دوسرے کی دھڑکنیں سنتے رہے۔ پھر اندر آ کے دانیہ نے اجلال کو پانی پلایا اور بالآخر اجلال نے وہ راز کھولا جو 3 سالوں سے اس کے سینے میں دفن تھا۔ اس نے دانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لے کر بتایا، دانیہ تمہارے والد دراصل کسی کرپشن میں ملوث نہیں تھے، بلکہ وہ ایک انتہائی بہادر انسان تھے۔ انہوں نے شہر کے ایک بہت بڑے مافیا لیڈر کو ایک قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کے خلاف عدالت میں گواہی دینے والے تھے۔ اس مافیا لیڈر نے انہیں بہت دھمکایا لیکن وہ نہیں مانے، تو اس نے انہیں زہر دے کر مار دیا اور سارا الزام ان پر لگا دیا تاکہ کیس ختم ہو جائے۔ اجلال کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ جس شخص کو قتل کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بڑا بھائی تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اور بے بس تھا، لیکن میں نے تمہارے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی فیملی کی حفاظت کروں گا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ مافیا اب تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے اور تمہیں مارنا چاہتا ہے تاکہ زمینیں ہتھیا سکے، تو میرے پاس تمہیں بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سیدھے طریقے سے وہ تمہیں مار دیتے، اس لیے میں نے اغوا کا ڈرامہ رچایا اور تم سے زبردستی شادی کی تاکہ تم ان کی نظروں سے غائب ہو جاؤ اور میرا نام تم سے جڑنے سے، وہ تم پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرے، کیونکہ میں اس وقت تک ایک طاقتور بزنس مین بن چکا تھا اور وہ مجھ سے براہ راست دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ اجلال نے مزید بتایا کہ اس مافیا کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مجھے اپنے کاروبار کو داؤ پر لگانا پڑا۔ مجھے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے خود ان کے گروہ میں شامل ہونے کا ناٹک کرنا پڑا اور انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا، اور اگر میں تمہیں سچ بتا دیتا تو تمہارے چہرے کے تاثرات اور تمہاری بے فکری ان ظالموں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ میری مجبوری تھی کہ میں تمہاری نظروں میں برا بنوں اور تم سے سخت رویہ رکھوں تاکہ تم دنیا کے سامنے سچ مچ ایک مظلوم اور ٹوٹی ہوئی لڑکی لگو اور دشمن کو یقین آ جائے کہ میرا تم سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے اور میں نے صرف زمینوں کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل کام تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی کو دکھ دوں۔ میں نے یہ 2 سال ایک جہنم اور اذیت میں گزارے ہیں دانیہ۔ تمہاری یاد مجھے ہر پل تڑپاتی تھی، لیکن میرے بھائی اور تمہارے باپ کا ناحق بہایا گیا خون مجھ سے انصاف مانگتا تھا۔ آج میں اس مافیا کو اس کے انجام تک پہنچا کر آیا ہوں۔ میں نے تمام ثبوت عدالت اور پولیس کے حوالے کر دیے ہیں، وہ سب گرفتار ہو چکے ہیں اور تمہارے والد کے نام پر لگا داغ بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا ہے۔ اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، میں نے تمہاری آزادی چھینی ہے۔ اگر تم چاہو تو مجھے چھوڑ سکتی ہو، میں تمہیں ہر قید اور ہر رشتے سے آزاد کرتا ہوں، میں تمہاری نفرت کا حقدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اجلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ دانیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ اجلال کے لبوں پر رکھ دیے اور روتے ہوئے بولی، نہیں اجلال، ایسی بات مت کرو۔ تم نے میرے اور میرے باپ کے لیے جو قربانی دی ہے وہ کوئی سگا بھی نہیں دے سکتا۔ تم نے مجھے خلوص اور تحفظ کا وہ روپ دکھایا ہے جو صرف سچے اور انمول رشتے میں ہوتا ہے۔ تم دھوکے باز نہیں، تم تو میرا سایہ ہو، میرا مان ہو، میرا غرور ہو، جس نے چپ چاپ میری خاطر اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور اب یہ زندگی تمہارے بغیر نامکمل ہے۔ تم ہی میری کل کائنات ہو اجلال۔ اجلال نے سر اٹھا کر دانیہ کی محبت بھری آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ باہر بارش تھم چکی تھی، بادل چھٹ رہے تھے اور ایک نئی خوشگوار اور محبت سے بھرپور زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ ان کا سفر کانٹوں سے شروع ہو کر اب گلابوں کی سیج پر آ کر رکا تھا۔